وہ ہے نواز شریف صاحب کی بیماری کا، ذرا سنائیے جی مریم اورنگزیب صاحب۔ وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جو اپنی ویزا ایکسٹینشن اپلائی کی تھی میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر، وہ ہوم آفس یو کے نے وہاں سے معذرت کر لی ہے، اور اسی ہوم آفس نے اس فیصلے کے اندر جہاں معذرت کا فیصلہ ہے اس کے اندر کیٹیگورکلی لکھا کہ آپ اس فیصلے کے خلاف رائٹ آف اپیل رکھتے ہیں امیگریشن ٹرائیبیونل کے اندر۔ ان کے لائرز نے وہ دائر کر دی ہے۔ اب ذرا چوئی صاحب، ایک تو انہوں نے مان لیا کہ میڈیکل گراؤنڈز پہ جو انہوں نے پیپر سبمٹ کروائے تھے ویزے میں توسیع کے لیے، برطانیہ میں قیام میں توسیع کے لیے، وہ کر دی ہے مسترد۔ اب ایک جو اہم چیز ہے، یہ صبح سے میڈیا مس رپورٹ کر رہا ہے، ظاہر ہے نیریٹو ہے ان کا، وہ ماحول ہی ایسا بناتے ہیں جیسے اس وقت ماحول بنا تھا۔ یہ چوئی صاحب، اس کو میڈیکل رپورٹ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک میڈیکل رپورٹ ہائی کورٹ میں داخل کر دی گئی۔ اب یہ میڈیکل رپورٹ نہیں ہے، میڈیکل رپورٹ نہیں ہے، یہ 3 صفحات پر مبنی ایک خط ہے ٹو ہوم اٹ میں کنسرن، اور یہ خط ہے ڈاکٹر لارنس صاحب کا، بلکہ 3 پیج کا تو ویسے ہی ہے، یہ 2.25 صفحوں کا یہ خط ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے طور پہ ایزیوم کر کے جی فلاں تاریخ فلاں سن میں یہ مسئلہ تھا، فلاں سال یہ مسئلہ تھا، فلاں سال یہ مسئلہ تھا، فلاں سال یہ میرے پاس آئے، یہ انہوں نے ایک خط لکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی میڈیکل رپورٹ، نہ بلڈ ٹیسٹ ہے، نہ کوئی اگر انجیوگرافی ہوئی ہے تو اس کا ہے، نہ کوئی بلڈ پریشر کوئی ہوا ہے تو اس کا، کسی قسم کی کوئی رپورٹ کے ساتھ، میڈیکل رپورٹ اس خط کے ساتھ نہیں لگائی۔ اور یہ جو نوٹری پبلک والا ڈرامہ جو کیا ہوا ہے، اب یہ اس سے پہلے یہ خط سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا تھا، اس وقت انہوں نے کہا تھا آصف سعید کھوسہ صاحب، جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب قطع کلامی، اس ڈاکٹر جو ہے سو کال لارنس آف عربیہ ہے یا ڈاکٹر ہے کیا ہے لارنس، کنسلٹنٹ، ان کی حکومت نے نہیں مانا۔ جیسا میں کہتا ہوں کہ مان لیتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، اصل ڈاکٹر ہیں، لیکن یہ برطانیہ نے بھی یہ خط مسترد کر دیا۔ اس وقت جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے اسی طرح کا خط لائے تھے، ایک خط دوسرے کو لکھ رہے ہیں ڈاکٹر عدنان صاحب کو، ڈاکٹر لارنس صاحب، اور وہ سپریم کورٹ میں پیش کیا۔ اس وقت انہوں نے کہا یہ انتقامی کارروائی ہے، یہ تعصب ہے، جبکہ برطانیہ نے بھی یہ خط ان کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے، کیونکہ یہ میڈیکل رپورٹ نہیں ہے، یہ خط ہے۔ اور اس پہ ایک چھوٹی سی بات ہے صاحب، یہ نوٹری پبلک کی مہریں شوریں لگا کے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ نوٹری پبلک نے کیا ٹیسٹ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ یہ 3 صفحات کا خط ہے اور اس کی یہ کاپی ہے، ہم اصل کے مطابق نقل کو کر رہے ہیں، مہر لگا رہے ہیں کہ اس کے مطابق یہ اس کی مصدقہ کاپی ہے، اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ اور ساتھ کورنگ لیٹر لگانے کی کوشش کی ہے، اور وہ بھی اسی طرح کا ہے۔ اس لیے یہ برطانیہ نے، ہوم ڈپارٹمنٹ نے اس کو مسترد کیا ہے کہ یہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو یہ ہے سچویشن۔ اب یہ پاکستان میں تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، بلکہ پاکستان کے جو ادارے ہیں معذرت کے ساتھ وہ خود ہی۔ تو چوہے صاحب، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کے معاملے میں سپریم کورٹ سے شروع ہو کے جو انہوں نے جھوٹ اور غلط بیانیاں کی، اور یہاں ڈاکٹروں کو اور ہسپتالوں کو غلط رپورٹیں تیار کرنے کے لیے اور لیبارٹریز کو اس کو استعمال کیا گیا، اس کا ان کے منہ پر پڑا ہے۔ ان کو اتنا بڑا جھوٹ پڑ گیا ہے سارے بیانیوں کو کہ برطانیہ کی ریجیکشن آف ہز رپورٹ، ان کے اب یہ اس سے اٹھ نہیں سکتے۔ اب وہ ان کو اپیل میں الاؤ کر دیں، وہ برطانیہ چھوڑ جائیں، وہ پاکستان ڈیپورٹ ہو کے آ جائیں، واٹ ایور ہیپنز، نواز شریف اور ان کا اس معاملے میں جو بیانیہ تھا کہ وہ مرنے والے ہیں، وہ 1-2 گھنٹے بھی شاید ہی بچے، وہ سارے کا سارا ملیا میٹ ہو گیا ہے۔ اور کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہے،
لہٰذا اب یہ ٹامک ٹوئی ہم یہ کر رہے ہیں، وہ رپورٹ کر رہے ہیں، وہ اپیل مانگی. اور بھائی کیا کیا ہے، تمہارے جھوٹ پکڑے گئے. اب بہتر ہے کہ معافی مانگو اور قوم سے معافی مانگ کے ایک طرف ہو جاؤ. ابھی آپ نے اور ذلت اور رسوائی آپ کا مقدر ہے، آپ نے باز نہیں آنا. بالکل ٹھیک ہے. چوہے صاحب یہ ایک اور خبر ہے. چلیں اب ٹائم تھوڑا ہے، 1 منٹ سے کم رہ گیا ہے. اب پی ڈی ایم کی جو 21 اگست کی اسٹیئرنگ کمیٹی ہے، اس سے پہلے ہونا کیا ہے، اس سے پہلے یہ جو شامل جماعتیں ہیں ان کے اجلاس ہونے ہیں، اور اس میں یہ جو انتخابی اتحاد بنانے کا پلان ہے اس کو عمل پذیر کیسے کرنا ہے اور امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی، اس کے کیا کہنا چاہیے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوگی، فارمولہ کیا ہوگا کہ کون کہاں سے کھڑا ہوگا، کون سی پاکٹ کس کو ملے گی، اس پہ ہونا ہے. اور اس پہ ہم انشاءاللہ کل خبر کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آفتاب احمد خان شیر پاؤ صاحب، چوہے صاحب آپ کے بھی دوست ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کو آج سینئر نائب صدر بنا دیا ہے پی ڈی ایم اے کا. اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ آج 30 سیکنڈ رہ گیا چوہے صاحب، شہباز شریف صاحب کو آج بھی اکیلا نہیں چھوڑا پی ڈی ایم کے اجلاس میں، شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی بیٹھا اور ادھر سے مانیٹرنگ کر رہی تھی مریم صفدر صاحبہ اور نواز شریف صاحب بھی، کہ کوئی غلط بات نہیں کرنی آپ نے. نہیں وہ ان کو تو اکیلا چھوڑ نہیں سکتے نا، کیونکہ ان کا اعتبار بہت زیادہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.